السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لاجر بینچ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو یعنی سابق وزیر اعظم کے صدارتی ریفرنس ان کی پھانسی کے حوالے سے جسے عدالتی قتل کہا جاتا ہے، اس ریفرنس پہ جو آصف علی زرداری نے 2011 میں بطور صدر سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجا تھا، اس پر آج بڑی پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ اور وہ پیش رفت یہ ہے کہ آج عدالتی معاونین اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل اور اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے اپنی رائے محفوظ کر لی ہے، اور اس کا فیصلہ کب سنایا جائے گا اس حوالے سے بھی تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر اس مقدمے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وکلاء نے کیا دلائل دیے، عدالتی معاونین کی جانب سے کیا کچھ کہا گیا، اور پھر اٹارنی جنرل کا کیا موقف تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قصوری ہیں جن کے والد کا قتل کا الزام ذوالفقار علی بھٹو پر تھا، ان کا کیا موقف تھا۔ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی سربراہی میں اس بینچ کی جب سماعت کر رہا تھا تو قصوری کی جانب سے کیا موقف اختیار کیا گیا اور اتنا بڑا ایک الزام بھی لگایا گیا، وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، آج جب سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لاجر بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا۔ جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس مسرت ہلالی اس 9 رکنی لاجر بینچ کا حصہ تھے۔ سپریم کورٹ میں اس کیس کی جو تمام تر کارروائی تھی وہ سپریم کورٹ ویب سائٹ پر لائیو، ان کے جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پر لائیو دکھائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج سماعت شروع ہوئی تو جو صنم بھٹو، آصفہ بھٹو اور بختیور بھٹو کے وکیل رضا ربانی تھے، ان کی جانب سے دلائل کا آغاز کیا گیا۔ اور رضا ربانی نے کہا جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کیس چلایا گیا اس وقت لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آئین کے تحت کام نہیں کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ رضا ربانی نے کہا اس وقت ملک میں مارشل لا نافذ تھا اور اس وقت بنیادی انسانی حقوق معطل تھے، اس وقت استغاثہ فوجی عامر جنرل ضیاء الحق تھے، جبکہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان نئے الیکشن کے لیے معاملات طے ہو چکے تھے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کیا کوئی معاہدہ بھی ہو چکا تھا؟ رضا ربانی کی جانب سے کہا گیا کہ معاہدے پر دستخط ہونے باقی تھے لیکن پھر مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ 24 جولائی کو ایف ایس ایف کے انسپیکٹرز کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 25 اور 26 جولائی کو ان کے اقبال جرم کے بیانات آ گئے۔ علاوہ رضا ربانی نے کہا کہ جسٹس اسلم ریاض حسین بیگ اس وقت سپریم کورٹ کے جج اور پنجاب کے قائم مقام گورنر بھی تھے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مارشل لا آرڈر کے تحت تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، مارشل لا دور میں تو گورنر ٹرائل بھی چلا سکتے تھے، جس پر رضا ربانی کی جانب سے کہا گیا کہ مارشل لا دور میں تو گورنر ٹرائل بھی چلا سکتے تھے اور وہ تو بادشاہ تھے، مارشل لا میں جو مرضی کریں جو چاہیں وہ کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ رضا ربانی نے کہا کہ بیگم نصرت بھٹو نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی گرفتاری سپریم کورٹ میں چیلنج کی اور جسٹس یعقوب اس وقت چیف جسٹس سے، جسٹس یعقوب نے جیسے ہی درخواست سماعت کے لیے منظور کی انہیں بطور چیف جسٹس پاکستان سے ہٹا دیا گیا، جسٹس انوار الحق کو چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ اور پھر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کیا سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس میں مختصر رائے بھی دے سکتی ہے؟ تو رضا ربانی کی جانب سے کہا گیا کہ عدالت ایسا ضرور کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ رضا ربانی نے کہا کہ سپریم کورٹ مکمل انصاف کی فراہمی کے لیے آرٹیکل 187 کا استعمال کر رہی ہے اور کر سکتی ہے، جبکہ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا اگر ہم نے آرٹیکل 187 کا استعمال کیا وہ رائے بجائے فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ ہمیں جو ہے جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا آپ ہمیں پھانسی کے بعد میں منظر عام پر آنے والے تعصب کے حقائق کی تفصیلات تحریری طور پر دے دیں، جبکہ وکیل رضا ربانی نے کہا کہ مارشل لا ریگولیشن کے تحت ججوں نے حلف لے رکھا تھا، پھر کہا ان کے حلف میں سے آئین کا لفظ حذف کر دیا تھا، اس وقت ججز آئین پاکستان کے تحت ججز نہیں تھے۔ پھر رضا ربانی نے کہا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی اس وقت آئین کے تحت کام نہیں کر رہی تھی اور بھٹو کیس میں فیئر ٹرائل کے پروسیس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہم آج بھٹو ریفرنس پر کارروائی مکمل کریں گے۔ رضا ربانی نے کہا کہ جنرل ضیاء کا تعصب بھی موجود ہے،
احمد رضا قصوری پر حملوں کے 1972 سے 1976 تک 6 مقدمات درج ہوئے، کسی ایف آئی آر میں بھٹو کو نامزد نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد جو رضا ربانی ہے ان کے دلائل مکمل ہوئے تو چیف جسٹس نے کہا ہم نے محمود مسعود بارے پوچھا تھا، ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ ہم ریکارڈ ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ نادرا کے پاس بھی پرانا ریکارڈ نہیں ہے، 3 وزارتوں کو ہم نے ریکارڈ کے حصول کے لیے لکھا ہے۔ اس کے بعد احمد رضا قصوری جن کے والد کا کے قتل کا الزام تھا ذوالفقار علی بھٹو پہ، ان کے دلائل شروع ہوئے تو چیف جسٹس نے کہا جس شخص کو آپ والد کے قاتل سمجھتے تھے اس سے ملنا تو نہیں چاہتے ہوں گے، آپ دوبارہ پارٹی میں آئے اور ٹکٹ کے لیے اپلائی بھی کیا۔ یہ رضا ربانی کی بات کر رہے ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب۔ پھر احمد رضا قصوری نے کہا میں جانتا تھا مجھے مار دیا جائے گا۔ پھر قصوری نے کہا کہ بی این اے کے ٹائم بھی مجھ سے رابطہ ہوتا رہا اور مجھ سے وہ بوتل لانے کو کہا جاتا جس میں والد کا خون محفوظ کیا تھا۔ رضا قصوری نے کہا میں ایک اچھا پبلک اسپیکر تھا اس لیے مجھے مہم میں شمولیت کا کہا گیا اور پھر میں جانتا تھا بھٹو مجھے قتل کروا دے گا۔ چیف جسٹس نے کہا آپ کی بات میں ایک اور تضاد ہے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا جب آپ کو پتا تھا بھٹو اتنا طاقتور ہے تو پھر آپ ان کے خلاف کیسے بول سکتے تھے؟ احمد رضا قصوری نے کہا میں پیپلز پارٹی میں ایک انتہائی طاقتور شخص تھا، صرف 5 لوگوں کو نشان پیپلز پارٹی ملا، میں ان میں ایک تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو میرے علاوہ ایک اینچ ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے۔ چیف جسٹس نے کہا پھر یہ محبت نفرت میں کیسے بدل گئی؟ تو احمد رضا قصوری نے عدالت کو یہ بتایا کہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں، مجھے کچھ نہیں ملا یا مجھے کچھ ملا نہیں تھا تو خلاف ہو گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے اختلاف ذوالفقار علی بھٹو کے 4 بیانات پر شروع ہوئے۔ پہلا بیان 14 فروری 1971 کا تھا، ہم آنے والی اسمبلی اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ دوسرا بیان 28 فروری 1971 میں اقبال پارک لاہور کا بیان تھا اور بھٹو نے کہا تھا جو ڈھاکہ گیا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ تیسرا بیان 14 مارچ 1971 میں نشتر پارک کراچی کا تھا، وہاں بھٹو نے کہا آپ مشرقی میں مغربی پاکستان کی اکثریت رکھتا ہوں۔ اس بیان پر سرخیاں لگی تھی ادھر تم ادھر ہم۔ اس دوران چیف جسٹس پاکستان نے کہا یہ 1971 کی بات ہے، اس وقت تو بھٹو وزیر اعظم نہیں تھے، قتل تو 1974 میں ہوا۔ احمد رضا قصوری نے کہا کوئی 15-16 کے قریب حملے ہوئے تھے، مجھ پر پہلے 10 سے زیادہ ایف آئی آرز تھیں۔ چیف جسٹس نے کہا ایف آئی آرز میں تو آپ نے بھٹو کو نامزد نہیں کیا۔ احمد رضا قصوری نے کہا پہلی ایف آئی آرز میں بھٹو کو میں نے نامزد کیا تھا، جب میرے والد کا قتل ہو گیا تو میں نے کہا بس بہت ہو گیا۔ بھٹو کا چوتھا بیان جو وجہ اختلاف بنا وہ ڈھاکہ ملٹری آپریشن شروع ہونے پر تھا۔ پھر احمد رضا قصوری نے بتایا کہ کراچی ایئرپورٹ پر بھٹو نے آپریشن پر کہا شکر ہے پاکستان محفوظ ہو گیا۔ ایک لیڈر کو اس وقت کہنا چاہیے تھا یہ پاکستان کی تباہی کا آغاز ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا قصوری صاحب آپ قتل کیس پر فوکس کریں، جو صدر پاکستان نے ریفرنس میں سوال پوچھا اس پر رہے۔ افتخار احمد کے ساتھ جسٹس نسیم حسن شاہ کے انٹرویو سے متعلق احمد رضا قصوری نے دلائل میں یہ بھی کہا کہ یہ جو شخص افتخار ہے اسے عرف عام میں افتخار فتنہ کہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا خدا نہ خواستہ افتخار صاحب کو کچھ ہو گیا تو قصوروار پھر آپ ٹھہریں گے۔ احمد رضا قصوری نے کہا میں کیسے قصوروار ٹھہرا؟ چیف جسٹس نے کہا آپ کی لاجک کے مطابق جو آپ نے بات کی آپ پر آئے گی۔ احمد رضا قصوری نے کہا میں نے کہا وہ عرف عام میں اس نام سے جانے جاتے ہیں۔ احمد رضا قصوری نے دلائل مکمل کیے، اس کے بعد ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے مختصر دلائل بھی مکمل ہوئے اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ بھٹو کیس میں تفتیشی مجسٹریٹ آرڈر سے جو ہے وہ بند ہو گئی تھی، پھر کوئی بھی نیا جوڈیشل آرڈر لیے بغیر دوبارہ تفتیش کی گئی، پورا ٹرائل ایسی تفتیش پر چلا جو قانون نہیں تھا اور پھر بظاہر لگتا ہے اس وقت سرکار کی مداخلت موجود تھی۔ اس دوران سپریم کورٹ کے جج ہیں جسٹس جمال مندوکھیل نے کہا اب ایسی مداخلت کرنے کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان تھے، انہوں نے کہا آف کورس ہم تو عدلیہ کی آزادی کے داہی رہے ہیں۔ تو جسٹس جمال مندوکھیل نے کہا آپ اقدامات کیا لے رہے ہیں ہمیں یہ بتائیں۔ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا اب نئی حکومت آ رہی ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ہم اپنا کام کریں، دوسروں کو اپنا کام کرنے دیں۔ اور اس کے بعد جو ذوالفقار علی بھٹو صدارتی ریفرنس پر کاروائی ہے وہ مکمل ہو گئی اور سپریم کورٹ نے یہ رائے محفوظ کر لی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے کہا آج تو اس پر اپنی رائے نہیں سنائیں گے، ہو سکتا ہے 1-2 دن میں اس کیس سے متعلق اپنی رائے اوپن کورٹ میں دے دیں گے اور پھر یہ معاملہ آج ذوالفقار علی بھٹو کا نمٹا دیا گیا۔ ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ 2011 میں
جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اس وقت صدر آصف علی زرداری تھے، انہوں نے ریفرنس بھیجا تھا سپریم کورٹ کو اور اس میں 5 سوالات اٹھائے گئے تھے ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کے حوالے سے، اور ان 5 سوالات کے جوابات رائے مانگی گئی تھی۔ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے جسٹس افتخار چودھری، انہوں نے ایک 11 رکنی جو ہے وہ بینچ تشکیل دیا لاجر، اس نے پہلی سماعت کی، پھر اس کے بعد وہ بینچ 9 پہ آیا، پھر اس کے بعد وہ 7 پہ بنا، اور اس کی تقریباً 5 سماعتیں ہوئی۔ اس 5 سماعتوں کے بعد 2012 میں یہ اس کی آخری سماعت ہوئی، اور جا کر 2023 تک اس پر کوئی سماعت نہیں ہوئی۔ 12 سال بعد جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہلی بار چیف جسٹس بنے تو انہوں نے اس کیس کو ریفرنس کو سماعت کے لیے مقرر کیا، 9 رکنی لاجر بینچ تشکیل دیا، اور اس بنیاد پر بلاول بھٹو بھی سپریم کورٹ آتے رہے اور آصف زرداری سپریم کورٹ آتے رہے، آصفہ بھٹو سپریم کورٹ آتی رہیں، پیپلز پارٹی کے قائدین آتے رہے، اور پھر سپریم کورٹ میں جو عدالتی معاونین ہیں ان کی جانب سے، جن میں سینئر وکلا ہیں، انہوں نے اس حوالے سے عدالت کے سامنے جو قانونی نکات ہیں وہ تفصیلی طور پر رکھے۔ ایک سپریم کورٹ کے سابق جج ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے بطور جج جو ہے ایک جج پہلی بار بطور وکیل عدالتی معاون کے طور پر سپریم کورٹ میں وہ پیش ہوئے، اور اس حوالے سے انہوں نے معاونت بھی کی، اور پھر اٹارنی جنرل کی جگہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دلائل دیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یعنی بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے ان کے وکیل فاروق ایچ نائک نے دلائل مکمل کیے، اور طویل سماعتوں کے بعد آج اس کیس کی کارروائی مکمل ہو گئی۔ یہاں پر ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تاثر پہلے دن سے ضرور تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 8 تاریخ سے پہلے یعنی اس کیس کو ختم کریں گے، کیونکہ 8 مارچ کو سپریم کورٹ کے جو جج ہیں جسٹس سردار طارق مسعود سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو اس سے پہلے اس معاملے کو نمٹانا تھا۔ اگر وہ ریٹائر ہو جاتے تو پھر بینچ ٹوٹ جاتا، اور جب بینچ ٹوٹتا ہے تو پھر نیا بینچ تشکیل دینا پڑتا ہے، نئے بینچ جب بنتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کی جو کیس کی سماعت تھی وہ اثر نو شروع ہو جاتی، تو پھر تمام پروسیس دوبارہ سے سننا پڑتا ہے۔ اس کی تقریباً کوئی 10 سے 8 سماعتیں ہوئی، اور ان کے بعد یہ رائے محفوظ کی گئی ہے۔ اب یہ رائے اوپن کورٹ میں سنا دی جائے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو موقف اختیار کیا جاتا رہا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی تھی وہ عدالتی قتل ہے، اور پھر اس کو یہ وکلا اور معاونین کی جانب سے بھی کہا گیا کہ کسی عدالت میں آج تک ذوالفقار علی بھٹو کی جو پھانسی کا کیس ہے وہ نظیر کے طور پر بھی پیش نہیں کیا گیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف ملنا چاہیے، اور یقیناً یہ انصاف ضرور ملنا چاہیے، لیکن ہماری عدلیہ، ہمارے اداروں کو، جہاں پر ذوالفقار علی بھٹو جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کو انصاف کی باتیں ہو رہی ہے، وہیں پر جو انصاف کے دیگر لوگ جو منتظر ہیں، جو جیلوں میں قید ہیں، جو زندہ ہیں، ان کے انصاف کے لیے بھی اقدامات کرنے ہوں گے، اور اسی طرح ہی مقدمات کی جلد سماعت کرنی ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس بات کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ وہ مقدمات کو طویل نہیں کرتے، جو بھی مقدمہ ٹیک اپ کرتے ہیں اس کو سماعت کے لیے مقرر کرتے ہیں، اس میں 4 سے 5 7 سماعتوں پر معاملہ کنکلوڈ کرتے ہیں تاکہ فیصلہ سنا دیں اور ایک حتمی مرحلہ تک پہنچ سکے۔ یقیناً یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کریڈٹ جاتا ہے، ان کے دور کا یہ سب سے بڑا اور سب سے اچھا اقدام ہے کہ جہاں پر پولیٹیکل بڑے بڑے مقدمات سنے گئے وہیں پر عام لوگوں کے مقدمات بھی سنے جا رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے جب اس کیس کا فیصلہ آئے گا، سپریم کورٹ اپنی رائے دے گی ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی سے متعلق، تب اس کیس کی سے سمیت جو دیگر سپریم کورٹ اور عدالتوں میں ہونے والے ملکی صورتحال سے روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے ویڈیوز رکھ رہا ہوں، اور کوشش ہوگی کہ سچ اور حقائق آپ کے سامنے رکھوں۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے آج کی اس ویڈیو میں اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔